نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ اچھا، حدیث کی اتھینٹسٹی، حدیث کی اتھارٹی کے بارے میں ڈسکشن چل رہی تھی۔ لیکچر نمبر 22 میں نے 4 کوسچنس جو تھے اور ایک سب کوسچن، ٹوٹل 5 کوسچن جو ہیں وہ کور کیے تھے۔ بیسکلی حدیث کی اتھارٹی پہ، حدیث کی اتھینٹسٹی پہ جو کوسچن مارک کیے گئے ہیں، جو کوسچن لگائے گئے ہیں، جو آبجیکشن ریز کیے گئے ہیں، ان کو ڈسکس کیا تھا۔ اور آج ہمارے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں نے ذکر کیا تھا کہ پچھلی 150 سال میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے حدیث کی اتھینٹسٹی کو، حدیث کی اتھارٹی کو چیلنج کیا۔ ظاہر بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک قرآن سورس ہے ہمارے اسلام کی، سیکنڈ سورس جو ہے وہ حدیث ہے۔ اگر ہم حدیث کی اتھینٹسٹی کو، حدیث کی اتھارٹی کو چیلنج کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ پھر ایک بہت بڑا میجر جو اسلام کا سورس ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو پریکٹیکل لائف جو وہ چینج ہو جائے گی، اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں ہوگی، اکارڈنگ ٹو جس کی جو رائے ہے، جس کا جو اوپینین ہے، اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنی دین کی بات کر رہا ہوگا۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس کے اوپر، اگر آپ غور کریں گے تو یہ بہت سارے آج کے دور کے جو اعتراضات ہیں، سوالات ہیں، اور میڈیا میں بھی بہت سارے آپ کو اسکالر ملیں گے جو حدیث کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کرتے ہیں۔ کچھ تو کھلے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، اور کچھ جو ہے ایسے طریقے سے حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ آپ عام اسٹوڈنٹ کو یا عام بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال آج ہم انشاءاللہ 5th کوسچن کو ڈسکس کریں گے آن ورڈ، اور اس کو آج کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ڈسکشن ہوئی اس کی میں سمری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم جو ٹوٹل جو پوائنٹس حدیث کی اتھینٹسٹی اور سورس آف نالج، سننا جو ہے سورس آف نالج ہے، اس سے ریلیونٹ اتھارٹی آف سننا فرسٹ، سیکنڈ جو ہے پریزرویشن ہے سننا کی، اس کی حفاظت ہے، کیسے محفوظ کیا گیا، تھرڈ 3 کائنڈ آف حدیث، حدیث کی 3 قسمیں ہیں، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، 3 کائنڈ آف سننا، دا کرٹیسزم آف حدیث، اس کے اندر جو ہے 4 لیولس کو ڈسکس کریں گے، اس کی بیس پر پھر ہم 4 ٹائپس آف حدیث، صحیح، حسن اور حدیث ضعیف، حدیث موضوع، ان 4 حدیث کی قسم کو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے، لاسٹ میں اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو پریویس لیکچر میں ڈسکشن ہوئی تھی، فرسٹ کوشچن تھا what status does a prophet occupy when he is sent to the people، لوگوں کی طرف جب نبی کو بھیجا جاتا ہے تو وہ اس کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے نبی کا۔ سیکنڈ کوشچن the obedience of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم as، یعنی جو نبی ہے اس کی جو اتباع ہوگی وہ ایز اے رولر ہوگی، ایز اے میسنجر ہوگی، اس کو ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا۔ تھرڈ کوشچن the scope of the prophet authority، 2 مین اتھارٹیز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس کی بیس پر ایک کوشچن ریز ہوتا ہے ڈز دا ہولی قرآن نیڈ ایکسپلینیشن، اس کوشچن کو ہم نے لاسٹ میں کور کیا تھا۔ اس سے 4تھ کوشچن جس کو ہم نے ڈیٹیل میں کور کیا تھا، اس پہ ہم نے لیکچر اینڈ کر دیا تھا، دا ٹائم لمٹ آف دا پروفیٹک اتھارٹی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے ساتھ خاص تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یا بعد والے لوگوں کے لیے بھی وہ تعلیمات ضروری ہیں۔ آج ہم 5th کوشچن کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، وہ ہے دا پروفیٹک اتھارٹی ان ورلڈلی افیئرس، جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتھارٹی ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے، یا پھر یہ کچھ جو کچھ عقائد ہیں اور کچھ رسومات ہیں، عبادات ہیں، اس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محدود ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ باقی ادیان میں دیکھیں، مذہب میں دیکھیں، ایسا ہی ہے کہ آپ کو کچھ نظریات ملیں گے اور اس کے علاوہ کچھ جو ہے رسومات ملیں گی جس میں وہ مذہب محدود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پریکٹیکل لائف ہے، جو ان کی ٹرانزیکشن ہے، جو معاملات ہیں، ٹریڈنگ ہے، باقی جو سوشل لائف ہے ان کی، اس کے اندر وہ آزاد ہیں، جو کرتے پھریں اور جو بھی ڈیسیجن لیں ان کی مرضی۔ کیا اسلام میں بھی ایسا ہی ہے؟ یہ کوشچن ریز ہوتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ٹیکل کریں گے۔ اور لاسٹ کوشچن جو 6th کوشچن ہے اتھینٹسٹی آف دا سنہ، اٹس ہسٹوریکل اسپیکٹ، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں۔ اس کے بعد پریزرویشن پہ آئیں گے انشاءاللہ، پھر اس کی کائنڈس پہ، پھر کرٹیسزم پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ اچھا، جو 5th کوشچن ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، another point of view often presented by some westernized circles is that the authority of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is no doubt established by the Holy Quran, even for all the generation, for all times to come, but the scope of this authority is limited only to the doctrinal affairs and the matters of worship.
وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نبی کی اتھارٹی، جو اوپر والے کوشچن ہے مانتے ہیں نہیں یہ کوشچن ٹھیک نہیں ہے، یہ جو اعتراضات ہیں جو آبجیکشنز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، نبی کی اتھارٹی، نبی کی سنت کی اتھارٹی ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن دین محدود ہے صرف نظریات تک، رسومات تک بس. The function of prophet کا function کیا according to them is restricted to correct the doctrinal، جو ان کے نظریات ہیں ڈاکٹرائنز ہیں اس کو کریکٹ کریں، ان کی جو رسومات ہیں اسی طرح جو ان کی جو ورشپ ہے عبادت ہے بس یہ سکھائیں، یہ نبی کا کام ہے، اس کے علاوہ نبی کا کام نہیں ہے. As far as the worldly affairs، جو دنیاوی معاملات ہیں are concerned they are not governed by the prophetic authority. یہ جو دنیاوی معاملات ہیں، خرید و فروخت ہے، باقی تجارت ہے، اکنامک سسٹم ہے، سوشل سسٹم ہے، قانونی نظام ہے، یہ سب سے نبی کا کوئی تعلق نہیں، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. اب آپ خود سوچیں اس کی بیس پر نبی کی بہت ساری جو احادیث ہیں وہ سارے اس کی اتھینٹسٹی، اس کی اتھارٹی کو وہ چیلنج کیا، اس کو ختم کر کے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی نے اگر کچھ تعلیمات دی بھی ہیں دنیاوی معاملات کے بارے میں، خرید و فروخت کے معاملات کے بارے میں، شادی کے معاملات کے بارے میں، تو وہ ان کی پرسنل لائف ہے، وہ ان کی پرسنل پرائیویٹ ایک ان کا میسج تھا، پرائیویٹ بیسس پر ایز اے میسنجر، ایز اے پروفٹ وہ میسج نہیں دے رہے تھے، پرائیویٹلی انہوں نے میسج دے دیا. تو اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں، ہز پرائیویٹ کیپیسٹی میں انہوں نے یہ میسج دیا ہے، لہٰذا وہ میسج ہمارے لیے باؤنڈنگ نہیں ہے، ہمارے لیے اتھارٹی نہیں ہے، اس کا ماننا ضروری نہیں ہے، اس کو ایز اے رائے، ایز اے اوپینین ہم لے لیتے ہیں اور اس کی بیس پر ہم ٹھیک ہے مان لے، کوئی اس کو اچھا لگے تو کر لے، فالو کر لے، نہ لگے تو نہ کر لے، اس کی عمر. دوبارہ یہ ایک کوشچن ہے جس کی بیس پر وہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف کچھ نظریات اور کچھ رسومات تک محدود ہیں اور کچھ تعلیمات جو ہیں عبادات تک محدود ہیں، اس کے علاوہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے نبی کی اتھارٹی، سنت جو اتھارٹی نہیں ہے. So, in fact, this view is based on a serious misconception about the whole structure of the Islamic order. The misconception is that Islam, like some other religion, is restricted only to some doctrines and some rituals. اور یہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ بھائی اسلام جو ہے وہ کچھ نظریات کا نام ہے، اسلام جو ہے وہ کچھ رسومات کا نام ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اسلام کا جو ہے ڈے ٹو ڈے افیئرز، ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز، ہیومن لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کی مسکنسیپشن ہے. اب اگر ہم اس کا جواب تلاش کریں تو قرآن کو دیکھ لیں، اگر جس نے قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھی ہو تو اس کو نظر آئے گا کہ قرآن کیا کرتا ہے. تو قرآن صرف نظریات کو ڈسکس نہیں کرتا، قرآن صرف عبادت کو ڈسکس نہیں کرتا، قرآن اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات کو ڈسکس کرتا ہے. قرآن مورگیج کو ڈسکس کرتا ہے، سیل پرچیز کانٹریکٹ کو ڈسکس کرتا ہے، قرآن لونز کو ڈسکس کرتا ہے، پارٹنرشپ کو ڈسکس کرتا ہے، قرآن وراثت کے احکامات کو ڈسکس کرتا ہے، قرآن شادی بیاہ کے احکامات کو ڈسکس کرتا ہے، طلاق کی بات کرتا ہے، عدت کی بات کرتا ہے، زہار کی بات کرتا ہے، لعان کی بات کرتا ہے، یعنی بہت سارے ہیں. پولیٹیکل افیئرس کو بات کرتا ہے، اسلام پرابلمز آف وار، جو جنگی معاملات ہیں اس کو ڈسکس کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں یہ صرف اور صرف نظریات، عبادات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی قرآن نے کھل کر تفصیل سے بیان کیا ہے. سورہ بقرہ کو اگر پڑھ لیں آپ کو تفصیل سمجھ آ جائے گی. دوسری طرف likewise the sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam deals with the economic system, social, political and legal problems in such details کہ بہت تفصیل میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور سنت ہے اس کے اندر آپ کو تعلیمات ملیں گی. پولیٹیکل سسٹم سے بھی ریلیونٹ، سوشل سسٹم سے بھی ریلیونٹ، سوشل پرابلمز لے لیں، پولیٹیکل پرابلمز لے لیں، ورک کی پرابلمز لے لیں، اور بہت ساری پرابلمز ہیں جو دنیاوی معاملات ہیں، سب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملیں گی. بلکہ ہوا یہ کہ نبی کی تعلیمات کو، احادیث کو جب اکٹھا کیا بات کے لوگوں نے تو انہوں نے مستقل کتابیں لکھی. سیل پرچیز پہ الگ کتابیں ملیں گی، خرید و فروخت پہ الگ کتابیں ملیں گی، اکنامک سسٹم پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. دوبارہ یہ ڈیٹیل آپ کو ملے گی. تو نبی کی سنت کو اگر کسی نے پڑھا ہو ڈیٹیل کے اندر تو وہ بھی کہے گا کہ یہ جو سوال ہے یہ سوال بنتا نہیں ہے. اور جنہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے بیسیکلی انہوں نے اسلام کے مذہب کو پورا نہیں پڑھا اور دوسرے مذہب کو، کرسچینٹی کو، جوڈائزم کو پڑھ کے انہوں نے اس کو سامنے رکھ کے جو ہے انہوں نے کہا بھائی اسلام بھی ایسا ہی ہے، اسلام ٹھیک نہیں ہے، اور اسلام بھی کے اندر جو اتھینٹسٹی، اتھارٹی حدیث کی وہ اسی تک محدود ہے، رسومات تک اور کچھ نظریات تک محدود ہے، باقی اس کے علاوہ نہیں ہے. حالانکہ اگر اس کے قرآن کو پورا پڑھا جائے، حدیث کو پورا پڑھا جائے تو سمجھ آئے گی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو میں تھوڑا سمرائز کر کے کرتا ہوں. سیکنڈ جو ہم ڈسکس کریں گے دا پریزرویشن آف سنہ، کہ جو سنت کی تدوین ہوئی، سنت کو محفوظ کیا گیا، سنت کو
تو یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ 6 کوشچن ہے بیسیکلی. اس کوشچن کے آنسر میں یہ اگلی ہماری ساری سیکنڈ جو پوائنٹ ہے یہ پوری ڈسکشن ہماری اس پہ ہوگی. وہ 6 کوشچن کیا ہے؟ The authenticity of Sunnah, its historical aspect, faced with the overwhelming arguments in favor of the authority of Sunnah, some people resort to another way of suspecting its credibility, that is, to suspect its historical authority. تو جب سب نے دیکھا کہ بھائی ہر اینگل سے علماء کور کر رہے ہیں حدیث کی اتھینٹسٹی کو، حدیث کی اتھارٹی کو، تو انہوں نے ایک اور اینگل سے، خاص کر ویسٹ کے جو ہیں اورینٹلسٹ جو ہیں انہوں نے، اور اسی کے چاہنے والے، ان کو پڑھنے والوں نے ایک اور اینگل سے اعتراض کیا. According to them, the Sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, though having a binding authority for all times to come, has not been preserved in a trustworthy manner. Unlike the Holy Quran, they say there is no single book containing reliable reports about the Sunnah. There are too many works having a large number of traditions, sometimes conflicting each other, and these books too were compiled in the 3rd century of Hijrah, so we cannot place our trust in the reports which have not been even reduced to writing during the first 3 centuries. وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلی 3 صدیوں میں تو حدیث محفوظ ہی نہیں گئی، لکھی نہیں گئی، تیسری صدی میں اسی کے، تو 200-250 سال کے بعد جو چیز لکھی جائے وہ کس حد تک سیف رہے گی؟ تو کہتے ہیں یہ حدیث ریٹن فارم میں جو آپ کے پاس محفوظ کتابیں ہیں یہ ساری اتھینٹک نہیں ہیں، یہ ساری یہ جو ٹریڈیشنل نالج ہے یہ سارے کا سارا اللہ پاک اپنے زمانے کے معاذ اللہ بکواس ہے. ان کی ورڈنگ ایک راوندی ہے، ویسٹ کا اسکالر مسلمان تھا، پھر اس نے زید اور دوسروں کو دیکھ کے جو ہے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو اس نے اسلام پہ بڑے اعتراضات اٹھائے. تو اس نے یہ کہا کہ یہ بکواسات ہیں، کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. تو اس کے اوپر اس نے بڑی بک لکھی ہے، پر اس کا نام نہیں لیتا، اس کو چھوڑ دیں. اور اسی طرح ویسٹ میں اور بڑا کام ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی بڑا کام ہوا ہے، اس طرح لوگوں نے اس طرح کام کیا ہے کہ بھائی جو ہے حدیث لکھی ہی نہیں گئی. تو بیسیکلی ان کا بھی نالج جو ہے وہ اسلام کے بارے میں، سنت کے بارے میں، سنت کی ڈیٹیل کے بارے میں ادھورا ہے، جس کی وجہ سے ان کا یہ جو ہے اعتراض بنتا ہے. پہلے تو ہم لاجیکلی اس کو دیکھتے ہیں اس اعتراض کو. اگر اس اعتراض کو this argument accepts that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has a prophetic authority for all times to come, and that is his obedience is mandatory for all Muslims of whatever age, but in the same breath it claims that the reports of the Sunnah being unreliable, we cannot carry out this obedience. ایک عجیب بات ہے، وہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اینگل سے اتھارٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. تو اسی کے دوسرے لمحے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی سنت تو محفوظ ہی نہیں. اب یہاں پہ قرآن کی ایک بات کو دیکھیں، the Holy Quran itself says لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تو کسی چیز کا مکلف ہی نہیں بناتا جس چیز کی انسان کی وسعت بھی نہ ہو. تو اللہ اگر نبی کی اطاعت کا مکلف بنا رہا ہے قرآن میں جگہ جگہ پر، اللہ کے نبی کی اتباع کا مکلف بنا رہا ہے قرآن میں جگہ جگہ پر، تو اتباع تو تب ممکن ہوگی نا کہ جب اتباع کرنے والی چیز محفوظ ہو. نبی کی سنت محفوظ نہ ہو، نبی نے کیسے، نبی کی اتباع تب ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال محفوظ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز محفوظ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تب ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال محفوظ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز محفوظ ہوں. اگر آپ کے ورڈز محفوظ ہی نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کا مکلف بنایا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں اس چیز کا مکلف ہی نہیں بناتا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو لاجیکلی بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. The following aspects to also یہ ایک دوسری اینگل سے بھی اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر، اس قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی خود حفاظت کریں گے. اب سیدھی سی بات ہے، قرآن اتارا ہے ہدایت کے لیے، قرآن اتارا ہے بیسیکلی اتباع کے لیے، قرآن اتارا ہے اطاعت کے لیے. اب قرآن کی اطاعت تبھی ممکن ہوگی کہ جب قرآن کی ایکسپلینیشن، نماز کیسے پڑھنی ہے محفوظ ہو، حج کیسے کرنا ہے محفوظ ہو، زکوٰۃ کیسے دینی ہے محفوظ ہو، زکوٰۃ کتنی دینی محفوظ ہو. اگر یہ چیزیں محفوظ ہی نہ ہو تو قرآن کی اتباع ممکن ہی نہیں ہوگی، قرآن کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہوگی. تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ نے خود فرمایا کہ اس ذکر کی میں حفاظت کروں گا. جب قرآن کو محفوظ کیا اللہ نے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قرآن میں جس اطاعت کا ذکر ہے، قرآن میں جس اتباع کا ذکر ہے وہ بھی محفوظ ہونی چاہیے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو اتارا، اس نصیحت کو اتارا، اس قرآن کو اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ اس کی وضاحت کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید وہ سوچیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، پونڈر کریں گے اس کے اندر.
تو نبی نے جو تبین کیا ہے، نبی نے جو وضاحت کی ہے، نبی نے جو ایکسپلینیشن کی ہے، وہ ایکسپلینیشن اگر اتھینٹک ہی نہیں ہے، وہ ریٹن فارم میں محفوظ ہی نہیں ہے، اگر وہ محفوظ ہے ہی نہیں ہے سرے سے، تو پھر قرآن کے جو اتارنے کا مقصد ہے وہ تو خود ہو جائے گا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، جو بیان کیا وہ تو محفوظ ہی نہیں ہے، اب جو ایکسپلینیشن ہے وہ محفوظ نہیں ہے، پھر قرآن پہ عمل کیسے کیا جائے؟ تو لاجیکلی بھی یہ بات ٹھیک نہیں لگتی کہ ایک اینگل کو ایکسیپٹ کر لیں اور دوسرے اینگل کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ تو بہرحال it is totally wrong to say that the Sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was compiled for the first time in the 3rd century. It totally غلط ہے. In fact, the compilation had began in the very days of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as well. She shall see later. ہم اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. Though the compilation in a written form. کہ یہ اصل اعتراض کہاں سے آتا ہے؟ ویسٹ یہ کہتا ہے کہ ریٹن پروف لے کے آؤ، ریفرنس بھی آپ سے مانگے نا، ریٹن مانگیں گے، کوئی بھی آپ دیکھیں گے کسی آرٹیکل کا ریفرنس دو، کسی بک کا ریفرنس دو، کسی اتھینٹک بک کا ریفرنس دو، پھر اس کے اندر وہ جو سورسز ہیں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، یہ سیکنڈری ہیں، یہ پرائمری سورسز ہیں، اور وہ ریٹن پہ بلیو کرتے ہیں۔ لیکن اگر ریٹن سے دیکھیں تو صرف ریٹن فارم میں حدیث محفوظ نہیں ہوئی، ڈفرنٹ ویز آف حدیث پریزرویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میمورائزیشن ہے، ڈسکشن ہے، پریکٹس ہے، رائٹنگ ہے، یہ 4 طریقے ہیں جن کے تھرو حدیث کو محفوظ کیا گیا، اور کمال انداز سے صحابہ نے حدیث کو محفوظ کیا، اور اس کو ہم چاروں کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ جو ہے دیکھیں میمورائزیشن، محفوظ کرنا، یاد رکھنا۔ First of all, the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam used to learn hadith by heart. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, کیا کہا؟ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال نظر الله عمران سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. کہ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے to a person who hears my saying and learns it by heart and then conveys it to others exactly as he hears it. کہ جیسے اس نے سنا ہے اس کو آگے اس نے پہنچایا۔ عمران سمع مقالتی، سنا میرا، فوعاہ اس کو محفوظ کیا، ثم ادا پھر اس نے آگے پہنچایا میری حدیث کو جیسے اس نے پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے جس کی دعا دی اس دعا کو لینے کے لیے تو لوگ حدیث کو محفوظ کریں گے، صحابہ نے حدیث کو محفوظ کیا، تابعین نے حدیث کو محفوظ کیا، ایک ایک حدیث کی خاطر سینکڑوں میل کا سفر کر کے جایا کرتے تھے، وہ بکس کو اٹھا کے دیکھنا آپ حیران ہو جائیں گے، ہمارے لیے اس کا ٹائم نہیں ہے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور صحابی ہیں آپ سے کے صحابہ میں سے، who has reported 5374 ahadith says، وہ یہ کہتے ہیں کہ انی لاجزی اللیل ثلاثه اجزاء، کہ میں اپنی رات کے 3 حصے کرتا تھا، وثلث انام، ایک 1/3 میں سوتا تھا، وثلث اقوم 1/3 میں قیام کرتا تھا، قیام اللیل کرتا تھا، عبادت کرتا تھا اللہ کی، ایک 1/3 سوتا ہوں، 1/3 عبادت کرتا ہوں، وثلث اتذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 1/3 جو میری رات ہوتی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا کرتا تھا، ہم جس کو آج رٹا مارنا کہتے ہیں، ہم اس کو ریوائز کیا کرتا تھا، دوہرایا کرتا تھا، یاد کیا کرتا تھا۔ تو اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کو یاد کرتے تھے، ایک ایک بات کو محفوظ کرتے تھے، ایک ایک بات کو یاد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ The second source of preservation جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کو محفوظ کیا گیا، اس کے بعد بھی محفوظ کیا، وہ ڈسکشن تھی، کہ صحابہ جو تھے وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپس میں جو بھی بات سنتے تھے آپس میں ڈسکس کرتے تھے۔ Whenever they came to know of a new sunnah, they used to narrate it to others. Thus all the companions would tell each other what they learned from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This was to compile، اس کو compile کیا گیا specific direction میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخاری کی حدیث ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو تم میں سے حاضر ہے وہ میری احادیث کو آگے پہنچائے، ڈسکس کرے، اس کو کنوے کرے، احادیث کو کنوے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری میں، بلغ عنی ولو آیا، کہ ایک آیت، ایک ورس، ایک سنگل سینٹینس بھی اگر آپ کو ملا ہے تو اس کو بھی آگے پہنچاؤ، تو صحابہ نے اس کی بیس پر احادیث کو آگے پہنچایا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، پوری رات کی عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ 1 گھنٹہ آپ علم سیکھ لو۔ علم سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ the word knowledge in the era of the Nabi sallallahu alaihi wasallam was used to connect knowledge relative to the Holy Quran and Hadith۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب علم کہا جاتا تھا تو اس علم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کا علم اور حدیث کا علم مراد ہوتا ہے، اور لہٰذا قرآن اور حدیث کے علم کے سیکھنے کے لیے اگر آپ 1 گھنٹہ نکالتے ہیں تو 1 گھنٹہ قرآن اور حدیث کے علم سیکھنا یہ 1 رات پوری نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ سے صحابہ آپس میں بیٹھتے تھے، ابھی ویسے ہی آپ کی یاد آ گیا عمر نے ایک دفعہ جب صحابہ آپس میں بیٹھتے تھے تو آپ کی زندگی کے تذکرے کیا کرتے تھے، آپ کی باتوں میں تذکرے کیا کرتے تھے۔
ایک صحابی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تو ان سے پوچھا ہاں کیسا وقت گزرتا تھا آپ سے کے ساتھ، تو وہ باتیں کرنے لگے آپ سے یہ ہوتا تھا، یہ حدیث وہ باتیں آپ سے کے عاشق تھے، ایک ایک بات کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو تھوڑی دیر گزر گئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کچھ دعوت ہی ہو جائے، تو اندر سے لے آئے دوسرے ٹکڑے، وہ خشک ٹکڑے تھے، لے جا کے پانی میں رکھ دیے، پانی میں ڈال دیے تاکہ نرم ہو جائے پھر کھا لیں گے۔ ہماری طرح تھوڑے ہوتے تھے برگر اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، اللہ کی کتنی کتنی نعمتیں کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے پانی میں ڈال دیے، پھر ڈسکشن شروع ہوگی، پھر گپ شپ کرتے رہے اور پھر تھوڑی دیر گزری تو کہنے لگے لیجیے تناول فرمائیے، کھائیے لیجیے۔ تو انہوں نے وہ جو ٹکڑے اٹھائے اور وہ نرم ہو گئے تھے تو وہ ظاہر بات ہے پھیکے ہوں گے، تو میں نے کہا مزیدار کر دوں، تو نمک اٹھایا، تھوڑا سا نمک ڈال دیا اس میں، کیا آپ لیجیے۔ اب ان کی ڈسکشن کیا ہوتی تھی؟ ساری کی ساری ڈسکشن احادیث کی ڈسکشن، نبی کے وسلم کی تعلیمات کی۔ تمہارا یہ سیکنڈ جو ہے ڈسکشن، آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، اور زیادہ تر ڈسکشن کرنے سے چیز پھیلتی ہے، محفوظ رہتی ہے، پتہ چلتا ہے۔ اور تھرڈ جو طریقہ تھا جس کے تھرو انہوں نے حدیث کو محفوظ کیا، اس کو حدیث محفوظ رہی ان کی زندگی میں، وہ پریکٹس تھی۔ آپ دنیا میں آج دیکھیں گے نا تو بہت ساری چیزیں ہیں، یا تو وہ تھیوریٹیکل ہیں، وہ ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، بس اس کے اندر چل رہا ہے، یا فلسفیکل، وہ دماغ میں ہی ہے، وہمی چیزیں ہیں، خیالی چیزیں ہیں، اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ لیکن اسلام کو دیکھیں گے تو اسلام 100% پریکٹیکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام کیا، کوئی بھی چیز بتائی، اس کو کر کے دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو چیز ان کی شیان شان نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے صحابہ سے کروا دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرما دیا کہ یوں کر لیتے، یوں نہ کرتے۔ مثلا چوری کی بات بھی کریں تو صحابہ سے چوری بھی مطلب ہوگی، چوری کے احکامات بھی دے دیے، یعنی ہمیں زندگی میں جو تعلیمات چاہیے صحابہ نے سب کچھ کر لیا۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جنگیں بھی ہو گئی، اور جنگوں کی جو تعلیمات قرآن نے پہلے دی تھی وہ صحابہ کی زندگی میں فٹ بھی ہو گئی۔ تمہارا دین مکمل طور پہ پریکٹیکل ہے، کوئی بھی چیز کی تھیوریٹیکل، کوئی بھی چیز فلسفیکل ایسی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو چیز پریکٹس میں آ جائے، اور پریکٹس میں آپ کو نسلیں در نسلیں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اب آپ بھی دیکھیں، آپ کی جو دادا ابو کی چیزیں ہیں، وہ پردادا ابو کی چیزیں دادا ابو نے سیکھی، دادا ابو کی سیکھی، باپ نے سیکھی، ابو آپ کو بتاتے ہیں بیٹا ہم یوں کرتے تھے، تو وہ ریت اب تک چلی آ رہی ہے۔ مثلا آپ کی جو امی ہے مسالہ کہاں سے بناتی ہے، کہاں سے سیکھی، وہ ریت چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح وہ پریکٹس میں لے گیا، تو پریکٹس میں جو ہے انہوں نے اس کو محفوظ کیا۔ تو یہ تین طریقے سے محفوظ کرنے کے، جو کہ ویسٹ اور جو ویسٹ متاثرہ لوگ ہیں وہ اس کو ذکر نہیں کرتے پریکٹس کے اندر جو حدیثیں محفوظ تھیں۔ اس کے بعد جو فورتھ جو ہے جس کو عام طور پر فوکس کیا جاتا ہے وہ رائٹنگ ہے۔ The fourth way of preservation of hadith was writing۔ اگرچہ کچھ صحابہ جو ہیں، بہت کم صحابہ نے یعنی لکھنے کا کام جو شروع میں صحابہ نے کم کیا، اس کی بیسک وجہ تھی ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تكتب عني ومن كتب عني غیر القرآن فليمحه، کہ مجھ سے میں جو احادیث بیان کرتا ہوں، میں جو باتیں بیان کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حدیث لکھنے سے منع کیا تھا۔ کیوں منع کیا تھا؟ اس حدیث کو پوری الفاظ کو پڑھیں، لا تکتبوا عنی، میری احادیث کو، میری باتوں کو نہ لکھو۔ ومن کتب عنی غیر القرآن، جو قرآن کے علاوہ کسی نے لکھا ہے تو فلیمحو، اسے مٹا دے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ شروع میں جب قرآن بھی اتر رہا تھا، حدیث بھی، تو لوگ قرآن اور حدیث کو مکس کر لیں گے۔ اس مکسنگ کے ڈر سے اللہ کے نبی نے قرآن کو لکھنے کی تو اجازت نہیں دی بلکہ تلقین کی، لیکن حدیث کو لکھنے سے منع کیا۔ وحدث عنی، لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا دیا کہ نہیں، میری حدیث، اس کو بیان کرنا، ڈسکشن کرنا میری حدیث کی، یعنی آپ نے حدیث کی ڈسکشن سے منع نہیں کیا، ایک دوسرے کو سناؤ، ایک دوسرے کو ڈسکس کرو اور پریکٹس میں لے کے آؤ اس کو، اس کی تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن لکھنے سے منع کر دیا۔ کیوں لکھنے سے منع کر دیا؟ اب دیکھتے ہیں۔ ومن کذب علی متعمدا، اگر ڈسکشن کرو گے تو ڈسکشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات بھی منسوب ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ پر میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ لے لے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں منع کیا تھا، تو اس حدیث میں منع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لکھو نا۔ اور اس حدیث کو لے کے ویسٹ کے لوگوں نے، اورینٹلسٹ نے کہا کہ یہ دیکھو بھائی نبی نے خود منع کیا ہے لکھنے سے، اور جنہوں نے لکھا ہے لہٰذا ان کی اتھارٹی ہے ہی نہیں، اتھینٹسٹی اس کی اتھارٹی جو سننا انہوں نے لکھی ہے ریٹن فارم میں وہ اتھینٹک ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی نے خود منع کر دیا۔ ارے پوری حدیث کو سمجھو، حدیث کے سیاق سباق کو سمجھو، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ منع کیوں کیا تھا، کہ شروع میں کیونکہ قرآن کو الگ سے محفوظ کرنا مقصد تھا۔ اور جب صحابہ قرآن کے پیٹرن کو سمجھ گئے، قرآن کو سمجھ گئے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، at this stage the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself directed his companions to write down the hadith, for example۔ آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلس رکھتا ہوں کہ آپ سے خود بعد میں کہا کہ لکھو بھائی، بہت ساری ایگزامپلس ہیں، اس میں سے چند ایگزامپل آپ کے سامنے، کہ اس کے اوپر ڈیٹیل بکس ہیں، اس میں سے سمرائز کر کے میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ حضرت رافع بن خدیج جو رضی اللہ تعالیٰ جو عنہ ہیں، the famous companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam،
said, I said to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, we hear from you many things. Should we write them down? کہ ہم بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سنتے ہیں تو ہمیں لکھنا چاہیے لکھنا چاہیے. آپ سے پڑھا اکتبو ولا حرج, لکھ لیا کرو, کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اس حدیث کے اوپر والی حدیث کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ شروع کے زمانے کی حدیث جب قرآن اتر رہا تو صحابہ قرآن اور حدیث کو مکس نہ کر رہے ہیں. اس سے بچانے کے لیے شروع میں منع کیا اور بعد میں اجازت دے دی اب لکھ لیا کرو اکتبو ولا حرج. یہ آپ کے سامنے حدیث آپ کے سامنے تدریب الراوی میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے انہوں نے حدیث لکھی والذی نفس محمد بیدہ ما یخرج مما بینہما الا الحق اکتب, کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے پوچھا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزیں سنتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر طرح کی بات کرتے ہیں تو کیا ہر طرح کی بات ہم لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے؟ تو ایک انسان ہے تو انسان کے منہ سے کچھ بھی تو نکل سکتا ہے, انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے, کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے جو حدیث اتھینٹک نہ ہو. تو اس موقع پہ انہوں نے پوچھا کہ میں آپ کی جو بات کی لکھ لیا کروں, تو آپ سے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, جس ذات کے قبضے میں اس محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ما یخرج من بینہما, ان دو جبڑوں کے درمیان میں سے اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے الا حق, حق ہی نکلتا ہے. فاکتب, لکھ لیا کرو. یعنی میں غصے کے عالم میں بھی جو بات کرتا ہوں وہ بھی حق ہے, میں خوشی میں جو بات کرتا ہوں وہ بھی حق ہے, میری ہر بات حق ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, میری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ وہی ہوتی ہے. پہلے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. دوبارہ یہ سیکنڈ ایگزامپل اگر آپ اس کو دیکھیں تو اسی طرح جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھا, ایک اس میں صحیفے میں لکھا, تو اس کو صحیفہ صادقہ کا نام دیا, صحیفہ صادقہ کا نام دیا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ جو حدیثیں لیتے تھے اس کو لکھا کرتے تھے. تو ہم اس لکھنے کو دیکھ لیتے ہیں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ کے دور میں, اور پھر اس کے بعد تابعین کے دور میں دیکھ لیتے ہیں. مختصر سا خلاصہ سا ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو, یہ تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے. اس کی ڈیٹیل آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں. The compilation of hadith in the days of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو میں حدیث کمپائل کی گئی, لکھی گئی. تو کس انداز سے لکھی گئی؟ The dictation of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیٹ کروائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا ان کو. کون سا؟ The Book of صدقہ, کہ ایک کتاب تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کے اندر ہے, کتاب الصدقہ جسے کہتے ہیں. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لکھوایا, کچھ چیزیں لکھوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی تلوار کے ساتھ ملا دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال دنیا سے چلے گئے, یہاں سے منتقل ہو گئے. تو وہ لوگوں تک پہنچانے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی نوبت نہ آئی. تو بہرحال پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق نے اس پہ عمل کیا اور آگے پھر اس کے بعد پھیل گیا. اور وہ کتاب الصدقہ جو ہے, وہ صدقہ سے مراد یہاں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس پہ دیں, یعنی جیسے اونٹ ہیں, جانور ہیں, اس پہ زکوٰۃ کیسی دی جائے. تو اس طرح کے جو احکامات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹن فارم میں لکھوائے تھے صحابہ سے بتا دیں. اسکرپٹ آپ کو بھی عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کا جو ہے وہ صحیفہ جو ہے موجود ہے. تو اس کے اندر جو ہے نماز کے احکام ہیں, زکوٰۃ کے احکام ہیں, عشر کے احکام ہیں, حج کے احکام ہیں, عمرہ کے, جہاد کے, اور اسی طرح جو ہے ٹیکس کے احکام ہیں, دیت کے, جزیہ کے, یہ سارے احکامات جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ اس حضرت عمر بن جو ہے حزم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جو ہے عمر بن حسام رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی جو ہے انہوں نے اس کو ریٹن فارم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گورنرز کو جو ہے خطوط لکھوائے اور وہ بھی ریٹن فارم میں محفوظ ہیں. اور وہ بھی اس وقت ابھی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے اس کو الوثائق السیاسیہ کے نام سے اس کو محفوظ کیا ہے. ریٹن ڈائریکشنز فار سرٹن ڈیلیگیشنز, اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹن فارم میں دی کہ سرٹن عربس ٹرائبس who lived in, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف قبیلے آیا کرتے تھے اور وہ قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, مدینے میں رہتے آپ کے پاس 20 دن 25 دن 1 مہینہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھتے. جب جانے لگتے تو وہ کہتے کچھ ہمیں لکھ کے دے دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پھر لکھوا کے دے دیتے تھے, اور پھر وہ لکھی ہوئی چیز لے جاتے تھے صاحب کے, اور پھر اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے, تبلیغ بھی کیا کرتے تھے, اور اپنے پاس وہ محفوظ بھی کرتے تھے. آفیشیلی ڈاکومنٹس جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو ہیں خطوط جو ہیں مختلف ارد گرد کے جو ایریاز کے لیے مختلف لکھوائے. اس کو میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ الوثائق السیاسیہ, جو سیاسی نقطۂ نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خطوط لکھوائے, تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریٹن فارم میں ابھی محفوظ ہیں, اور ایک ڈاکٹر صاحب نے اس کو ابھی چھپا بھی دیا ہے اس کی ایڈیٹنگ کر کے اور محفوظ کر کے. سیکنڈ جو ہے the compilation of hadith by the companions of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم,
تو آپ کے صحابہ نے بھی اس حدیث کو جو ہے the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has not only permitted but also persuaded his companions to write down his hadith. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حدیث کو لکھا، تو اس میں بہت سارے صحابہ کے جو ہے ریٹن فارم میں جو ان کی کتابیں تھیں، مسودے تھے، وہ تاریخ میں محفوظ ہیں اور پھر بعد میں بڑی کتابوں کا حصہ بن گئے. اس لیے اب لوگوں کو نظر نہیں آتے، الگ الگ یہ نہیں ہوتا کتاب ابو ہریرہ کا مسودہ اور ابو عبداللہ بن مسعود کا مسودہ، یہ سارے مسودے تھے. بعد میں یہ کیونکہ بڑی احادیث کی بکس کا پارٹ بن گئے، اس لیے اب اس کو الگ نہیں چھاپا جاتا، لیکن وہ محفوظ تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مسودہ دیکھ لیں، اور اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مسودہ جس کا بھی میں نے ابھی ذکر کیا، اور the script of انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، script of علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس ایک لکھی ہوئی تھی، اس میں ڈیٹیلز تھی بہت ساری، اور جابر رضی اللہ عنہ کے ایک صحیفہ تھا، اسی طرح عباس رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا. تو انہوں نے اس طرح کے اپنے مسودے بنائے ہوئے تھے، ان کے اسکرپٹ بنائے ہوئے تھے، اس کے اندر بہت ساری احادیث انہوں نے محفوظ کی ہوئی تھی. یہ اس کی ڈیٹیل کافی ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو مختلف بکس ہیں اس کے اوپر، آپ حجیت حدیث پہ اتھارٹی آف حدیث جو ہے سننا، اس کے اوپر بکس ہیں، آپ اس کو دیکھیں گے. آسٹریلین لائبریری، اس کے اندر جا کے سرچ کریں تو آپ کو بہت ساری بکس مل جائیں گی، آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں. The compilation of hadith in the era of the companions. تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، صحابہ کے دور کے بعد جو ہے جو تابعین تھے، جو صحابہ کے جو ساتھی تھے، صحابہ کے جو دوست تھے، صحابہ کے جو شاگرد تھے، پھر انہوں نے جو ہے احادیث کو جو ہے مختلف انداز سے جمع کیا. تو بہرحال پہلی صدی کے اینڈ تک تو خاص کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ مختلف صوبوں میں جائیں اور احادیث کو اکٹھا کریں. تو انہوں نے مختلف صوبوں میں جا کے احادیث کو اکٹھا کیا. پھر اس دور میں بڑے زور و شور سے جو ہے احادیث لکھی گئیں اور لکھی گئیں. شروع میں احادیث ایسی رینڈملی لکھی گئیں جیسے کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی وہ چیپٹرائزیشن نہیں تھی، چیپٹرز نہیں تھے. بعد میں جو ہے سیکنڈ سینچری میں جو ہے پھر چیپٹر وائز حدیث کو لکھا گیا. کتاب الصلاۃ، نماز کی حدیث ایک جگہ پہ، روزے کی حدیث ایک جگہ پہ، اس طرح انہوں نے حدیثیں اکٹھی کر کے لکھنا شروع کر دی. لیکن شروع میں جو حدیث تابعین نے پھر لکھنا شروع کی. تو اب یہ سامنے جو ہیں فرسٹ سینچری کی جو بکس ہیں، بہت ساری بکس ہیں، اور یہ نام آپ کے سامنے کچھ میں نے رکھ دیے ہیں، ان کو ایک دفعہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ کو. تو یہ جو احادیث ہیں معدان کی جو احادیث ہیں، خالد بن معدان رحمہ اللہ 104 ان کی ڈیتھ ہے. یہ جی سے ڈیتھ مراد ہے، 104 ڈیتھ. ان کی یہ جو بکس ہیں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلس ہیں. تو یہ فرسٹ سینچری میں جو ہے یہ بکس اس وقت ریٹن فارم میں موجود تھی اور بعد میں یہ بڑی کتابوں کا حصہ بن گئی. اس کے علاوہ سیکنڈ سینچری میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری احادیث جو ہیں کی کتابیں لکھی گئیں. ان احادیث کی کتابوں میں سے چند کتابیں جو ہیں یہ جو ابھی اس وقت پبلشڈ بھی ہو چکی ہیں، صرف ان کے نام میں نے، یہ 12 جو بکس ہیں آپ کے سامنے یہ پبلشڈ بھی ہو چکی ہیں. تو بہت ساری احادیث کی کتابیں لکھی گئی سیکنڈ سینچری میں. فرسٹ سینچری کب تک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی صحابہ کے دور 45 کے 40 کے بعد جو دور ہے 40 سے لے کر 100 تک، اور سیکنڈ سینچری 100 کے بعد سے لے کر 200 تک. امام بخاری جو ہیں سیاہ ستہ، جو آگے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، وہ جو سیاہ ستہ جسے کہتے ہیں، حدیث کی 6 کتابیں ہیں. اور اسی طرح جو دوسری جو ہے جعفری اسکول آف تھاٹ، اس کی 4 مین اتھینٹک بکس ہیں، اس کو بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اللہ انشاءاللہ. تو بھائی یہ بکس ہیں مالک جو مختلف مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موطا امام مالک ہے، یہ ان کی بک ہیں. امام اوزائی کی جو بک ہیں، اور اسی طرح محمد بن اسحاق کی مغازی ہے، اور اسی طرح باقی جو کتابیں ہیں مختلف، وہ کتابیں اس صدی میں لکھی گئی اور اس وقت ریٹن فارم میں آپ کے سامنے. ابھی اگر اس کو مارکیٹ میں سرچ کریں، نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو ان کو PDF یا اس کی ہارڈ کاپی مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ. اس کے بعد یہ تو آپ کے سامنے رکھ دیا 6 کوسچن مین تھے اتھینٹسٹی پہ، اور سیکنڈ ہمارا تھا کہ حدیث کی تدوین کیسے ہوئی، حدیث کو محفوظ کیا گیا. اب ہم حدیث کے اسٹرکچر کو دیکھ کے پھر ہم حدیث کی ٹائپس پہ ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. تو ایک ایگزامپل ہے، the following is an example of what a hadith look like. حدیث کیسے دکھتی ہے پراپر حدیث. ہمیں تو عام طور پہ حدیث کی صرف ٹیکسٹ سنایا جاتا ہے، پراپر حدیث اس طرح نہیں ہوتی. پراپر حدیث اس طرح ہوتی ہے. مسدد told us that Yahya informed him from Shu'ba, from Qatada, from Anas, from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he said, none of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself. یہ حدیث کے 2 مین پارٹس ہیں، کلیکٹڈ بائی البخاری. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو امام بخاری کے جو استاد ہیں، امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ میرے استاد کون ہیں؟ میرے استاد وہ کہتے ہیں مسدد میرے استاد ہیں. یہ نیریشن کی بالکل شروع میں آ جائیں. مسدد
मुसद्दद उस्ताद हैं इमाम बुखारी के। अब मुसद्दद के उस्ताद कौन हैं? मुसद्दद के उस्ताद हैं यहया। यहया के उस्ताद कौन हैं? यहया के उस्ताद हैं शअबा। शअबा के उस्ताद कौन हैं? शअबा के उस्ताद हैं कतादा। कतादा के उस्ताद कौन हैं? अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अनस के उस्ताद कौन हैं? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ऊपर से आओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सुनाई। क्या हदीस सुनाई उसकी वर्डिंग में डिस्कस नहीं कर रहा, अभी करता हूँ। आप ने वो बात कही, उस बात को सुना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं। आप अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना उनके शागिर्द कतादा ने। ये अकेले शागिर्द नहीं थे, और बहुत सारे शागिर्द हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी कि शागिर्द एक हों ज़्यादा हों फिर क्या होता है हदीस का। तो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, उनके शागिर्द ताबी आगे कतादा। कतादा के शागिर्द हैं शोबा। शोबा के शागिर्द हैं यहया। यहया के शागिर्द हैं मुसद्दद। और मुसद्दद के शागिर्द हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। और इमाम बुखारी की किताब रिटन प्रूफ हमारे पास मौजूद है। तो ये हदीस की चेन कहते हैं इसको। द स्ट्रक्चर ऑफ हदीस, हदीस कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, द सनद एंड द मतन। सनद किसे कहते हैं? सनद बेसिकली नरेटर्स की चेन है, नरेटर्स that leads to the text, to the hadith. और सनद जो है consist of all those who narrated the text, starting with the last narrator who record the hadith in his book, जैसे इमाम बुखारी हैं, and ending with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. इधर से स्टार्ट होगा किताब लिखने वाले से और एंड होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये जो है इसको सनद कहते हैं, सनद। इसको चेन ऑफ नरेटर्स भी कह सकते हैं। और दूसरा पार्ट होता है हदीस का मतन। मतन टेक्स्ट जिसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे हदीस आपके सामने है कि किसी का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। अपने लिए तो वो पसंद करता है अच्छी गाड़ी और अच्छा घर, अच्छी चीजें, और दूसरे कहते नहीं तुम गुजारा करो, तुम गुजारा करो। तो अपने लिए जो पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। तो फॉलोइंग इज द सनद ऑफ द हदीस मेंशन अबव। ऊपर आपके सामने जो रखी ये सनद है। इमाम बुखारी हैं, उनके उस्ताद मुसद्दद, उनके उस्ताद यहया, यहया के उस्ताद शोबा, शोबा के उस्ताद कतादा, कतादा के उस्ताद अनस, अनस के उस्ताद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उस्ताद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद हैं। और मतन क्या है? द मतन क्या है? द टेक्स्ट ऑफ द हदीस और व्हाट द प्रॉफिट एक्चुअली सेड और डिड इज कॉल्ड द मतन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल को जो कोड किया गया है उसको सुन्नत, उसको मतन कहते हैं। In the hadith mentioned above, the matan is none of you truly believes until he loves for his brother, but he loves for himself. ये हदीस का एक स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब आगे देखें। ये हदीस का जो स्ट्रक्चर है, एक मतन आ गया, एक नरेटर्स की चेन आ गई जिसको सनद कहते हैं। एक सनद आ गई, एक मतन आ गया। इसको याद रखिएगा। मतन टेक्स्ट है, जो वर्ड्स हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो आप सल्लल्लाहु का एक्शन है, जो आपकी टेस्ट अप्रूवल है, जो कंफर्मेशन है, जो भी उसमें लिखी हुई है, और जो नैरेटिव्स की चेन है, ये दो चीजें। इन दोनों के अकॉर्डिंग हदीस की ऑथेंटिसिटी को, हदीस की अथॉरिटी को देखा जाएगा। यानी हदीस जो है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। फिर हदीस की हम टाइप्स बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे फर्दर हम 3 काइंड्स ऑफ हदीस को देखेंगे पहले। और ये बेसिकली नैरेटिव्स की जो चेन है, सनद जो है, उस सनद के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स को देखेंगे। फिर हम इसी सनद और मतन दोनों को, टेक्स्ट एंड सनद, टेक्स्ट एंड नैरेटिव्स, चेन ऑफ नैरेटिव्स जो है, इन दोनों के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स ऑफ हदीस को बाद में देखेंगे। 3 यहाँ पे देखेंगे। और सेकंड फिर हम क्रिटिसिज्म ऑफ हदीस, हदीस पे जो क्रिटिसिज्म किया गया है, क्रिटिसाइज जो किया है हदीस को, जो हदीस की जर और तादील का नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग हम 3-4 टाइप्स ऑफ हदीस देखेंगे। 2 एक्सेप्टेबल हैं, 2 रिजेक्टेड हैं। उसको इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। 3 काइंड्स ऑफ हदीस। An individual tradition which narrates a sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is termed in the relevant science is hadith. The hadith जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लिख लिया गया, रिटन फॉर्म में लेके आगे बंदा, उसको हदीस कहते हैं, सुन्नत को। The hadith with regard to the frequency of their sources are divided into 3 major kinds. कि जो नैरेटिव्स की चेन है, उस चेन में कितने लोग हैं। यानी अभी देखिए, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उसके बाद उनके शागिर्द थे कतादा। तो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के कितने शागिर्द हैं? आप से ये हदीस सिर्फ अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुनी है या और सहाबा ने भी सुनी है? तो अगर और सहाबा ने भी सुनी है तो ज्यादा हो गए। फिर अनस रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा ने वो हदीस आगे दी। जब आगे दी तो फिर उनके शागिर्द ताबी बहुत सारे आ गए, फिर ताबियों के आगे शागिर्द आ गए, फिर उनके शागिर्द आ गए, फिर उनके शागिर्द फैलते चले गए। तो इन नैरेटिव्स की जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसको हम अगर हम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हदीस की 3 टाइप्स बन जाती हैं। मुतवातिर, कंसेक्टिव हदीस। It is a hadith narrated in each era from the days of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam up to this day by such a large number of narrators that it is impossible to reasonably accept that all of them have, यानी सब के सब जो हैं
یہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ممکن نہ ہو تو ٹیل اے لائی، وہ جھوٹ بولیں. دس کائنڈ از فردر. اس کی پھر دو ٹائپس ہیں. یعنی اتنے لوگ روایت کریں، روایت کرنا کہتے ہیں، نریٹ کرنا روایت کرنا کہتے ہیں، اور نریٹر کہتے ہیں راوی. جو نریٹرز کی چین ہے اس میں راوی ہوتے ہیں، نریٹرز جسے کہتے ہیں، نریٹر راوی، روایت کرنے والے، آگے روایت کرنے والے. جیسے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اب اس بات کو آگے جو ابھی کلاس اٹینڈ نہیں کریں گے اس کو، ان کو بتا دیں، ان کو سنا دیں. تو بڑا یہ جو نیریٹیوز کی چین ہے اس کے اکارڈنگ اگر بہت زیادہ ہوں اور اتنے زیادہ ہوں کہ وہ جھوٹ پہ اکٹھے نہ ہو سکیں، اتنے زیادہ ہوں. جیسے ابھی طیارے کا حادثہ ہوا ہے، تو طیارے کا حادثہ میڈیا والے اور خبریں دینے والے 100-150 لوگ بتا رہے ہیں، اور سب بتا رہے ہیں کہ 100 بندے تھے، 100 بندے تھے. تو ہم اسے کہیں گے کہ 100 بندے ورڈز، اس کی ورڈ، تو اس طرح اس کو ہم متواتر کہیں گے. پھر اس کی دو ٹائپس بن جاتی ہیں. ایک ٹائپ ہے متواتر ان ورڈز، کہ جو ورڈز ایگزیکٹلی وہی ورڈز آپ سب کی کوڈ کر رہے ہیں، یعنی وہ ورڈز ہی ہو بہو وہی کوڈ کر رہے ہیں. جیسے طیارے کے جو ورڈنگ ہے وہ گر رہا تھا، تو اس کی جو ریکارڈنگ ہے اس کو کنوے کر رہا ہے میڈیا، اور تقریباً 100 چینل 200 چینل کنوے کر رہے ہیں. جب 100 چینل ہر بندہ کنوے کر رہا ہے، اس کی ورڈنگ ایگزیکٹلی وہی ورڈنگ آپ کو کنوے ہوگی. اس سے ریٹن جو چیزیں آپ کو کنوے کی جا رہی ہے، تو یہ متواتر ان ورڈز ہیں. اور متواتر ان ورڈز جو ہیں حدیث کم ہیں، زیادہ نہیں ہیں. سیکنڈ، متواتر ان میننگز، کہ جو سچویشن پیش آئی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز ایگزیکٹلی وہ ورڈز تو کنوے نہیں کیے، لیکن وہ سچویشن کنوے کر دی. اور یہ سچویشن کیسے کنوے کر دی؟ مثال لیں، اسی سیارے کے اندر بندے مارے گئے، تو کیا ہوا تھا اس کے بارے میں جو پوری ایک سٹرکچر ہے اس کے بارے میں، کہ یہ سیارہ گرا اتنے ٹائم پہلے گرا، یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو مختلف خبروں کو ملا کے دی گئی ہیں، تو اس سے پتہ چل ساری بات کنفرم ہوگی. اب اس کو کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا یہ جھوٹ ہے، اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا. تو یہ اتھینٹک ہے، بہت سارے لوگ اس کو روایت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو کنوے کر رہے ہیں. تو یہ جو متواتر ان میننگز ہیں، میننگز کا مطلب یہ ہے کہ ورڈز تو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن ہے اس میں نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا وہ میسج ڈائریکٹلی جو ہے صحابہ کے تھرو تابعین تک اور بعد میں ہم تک وہ کنوے ہو جائے تو میسج. اور اس کی ایگزامپل میں آگے دوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ایگزامپل دو ہم دیکھتے ہیں. فرسٹ ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں متواتر ان رائٹنگ، ان ورڈز جو متواتر ہے تو وہ یہ ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے، آپ فرما رہے ہیں، وہ اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لے. یہ حدیث، اس حدیث کو 74 کمپینینز نے روایت کیا ہے. اس حدیث کو 74 صحابہ نے روایت کیا، یعنی اس حدیث کو تابعین تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے 74 صحابہ نے روایت کی. پھر 74 صحابہ کے آگے شاگرد کتنے ہوں گے، پھر ان کے شاگردوں کے آگے شاگرد کتنے ہوں گے، پھیل گئی. اس لیے یہ سب سے مشہور حدیث اور متواتر حدیث ہے، اور اس کے ورڈ وہ یہی روایت ہے ہر جگہ پہ تقریباً، اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہے. تو اس طرح کی حدیث کم ہے، لیکن ہے حدیث. اس کے اوپر پوری بکس لکھی گئی ہیں متواتر، جو لفظ بلفظ آپ سن کے الفاظ کو تواتر کے ساتھ اور مستقل کنٹینیوسلی اس کو روایت کیا ہے، اس میں کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہے، اور روایت کرنے والے بہت زیادہ ہیں. اور سیکنڈ ایگزامپل جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ روایت ورڈز نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے کام اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج دیا وہ کنوے ہو گیا. مثال لیں، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں. یہ کسی حدیث میں شاید آپ کو نہ ملے، لیکن یہ میننگز ہم تک کنوے ہوئی ہیں صحابہ کے تھرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور ان کے تھرو ہم تک یہ ساری جو ہے کنوے ہوئی. تو بہرحال یہ متواتر ہے، فرسٹ ٹائپ آف حدیث متواتر ہے، بہت زیادہ لوگ اس کو روایت کریں. سیکنڈ ٹائپ آف حدیث جو ہے مشہور ہے. This term is defined by the scholar of hadith as follow: hadith which is not mutawatir. وہ حدیث متواتر نہیں ہے, but its narrators are not less than 3 in any generation. لیکن جو نیریٹر کی چین بتائی تھی نا میں نے, بخاری, مسدد, اس کے بعد جو ہے ان کے یحییٰ کے استاد, شعبہ کے استاد, قتادہ کے استاد, انس. تو یہ نیریٹرز کی جو چین ہے, جو جنریشن ہے, فرسٹ جنریشن انس, سیکنڈ جنریشن قتادہ, تھرڈ شعبہ کے بعد یحییٰ کے بعد جو ہے اپنا مسدد, اور مسدد کے بخاری, امام بخاری رحمۃ اللہ. تو یہ رحمہم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, اور یہ جو لوگ ہیں اس کسی بھی جنریشن میں 3 نیریٹر سے کم نہ ہو, یعنی ہر استاد کے 3 شاگرد کم از کم روایت کریں, اور 3 سے اگر کم ہیں تو مشہور نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ ہر بات کو یعنی ایک بندہ روایت نہیں کر رہا, ایک بندہ روایت کر رہا, اس کے کم از کم 3 شاگرد ہیں, زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم 3 ہیں, کم از کم 3 ہیں.
پھر اس کے شاگرد کم از کم 3 ہے، اس کے شاگرد کم از کم 3، تو اس طرح روایت کرے اس حدیث کو مشہور حدیث کہتے ہیں، اور یہ حدیث بھی اتھینٹک ہے، لیکن یہ متواتر نہیں ہے. تو مشہور حدیث اکارڈنگ ٹو ایچ definition fall in the second category following the متواتر، یہ سیکنڈ متواتر نمبر سے دوسرے نمبر پر آتی ہے، لیکن یہ بھی اتھینٹک ہے حدیث. تھرڈ جو ہے خبر واحد ہے، یعنی خبر واحد وہ کہتے ہیں، خبر واحد وہ حدیث ہے کہ جس میں حدیث کے جو راوی ہیں، نریٹرز ہیں، وہ کسی نہ کسی جنریشن میں 3 سے کم، اگر وہ کسی بھی جگہ پہ 3 سے کم ہوں گے اس کو خبر واحد کہیں گے. پھر اس خبر واحد حدیث، اس کو احاد کہتے ہیں. خبر واحد جو حدیث ہے، یہ حدیث بیسیکلی پھر اس کے آگے فردر 4 ٹائپس ہیں، ان میں سے 2 ایکسیپٹیبل ہیں اور 2 ریجیکٹڈ ہیں. یہ خبر واحد کے آگے جو ہم 4 ٹائپس کو ڈسکس کریں گے 4th پوائنٹ میں، کرٹیسزم آف حدیث، کرٹیسزم آف سنہ، تو اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، تو اس میں اسی کی 4 ٹائپس کا ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. خبر واحد تو جو خبر مشہور بھی نہیں ہے، خبر متواتر بھی نہیں ہے، وہ خبر واحد ہے. خبر واحد کیا ہے کہ نیریٹس کی جو چین ہے، جنریشنز ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ 5 6 7 8 9 10 جتنے بھی ہیں، تو اس کے اندر کسی بھی جنریشن میں جو راوی ہیں وہ 3 سے کم. اب وہ 3 سے کم ہوں گے تو وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 1 بھی ہو سکتا ہے. 2 ہوگا اس کا الگ نام رکھا ہے، 1 ہوگا اس کا الگ نام رکھا ہے. تو ہر حدیث کے الگ الگ نام ہیں. بہت کام کیا ہے اللہ پاک، ہمارے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، خاص کر جو محدثین ہیں انہوں نے اس کے اوپر ہر اینگل سے کام کیا. تو بہرحال اب اگر ہم دیکھیں ایز فار دا متواتر، متواتر کو دیکھیں تو متواتر اتھینٹک ہے. اس کی ورڈنگ آپ پڑھ لیجیے گا، متواتر اتھینٹک. اس طرح کی رپورٹ ہمیں جیسے طیارے کی ملے ہے، کوئی ملک ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، ہم کبھی زندگی میں دیکھا نہ ہو، لیکن 100 لوگ آئیں اور بتائیں کہ وہاں سعودیہ میں فلاں شہر ہے، دمام شہر ہے، تو ہم اس شہر کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنے لوگ بتا رہے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. اور ظاہر بات ہے جو چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہو اور آپ کو اور سورسز کے تھرو، ایک نہیں ملٹیپل سورسز کے تھرو ایک چیز مل رہی ہو، تو وہ متواتر ہے بیسیکلی. تو قرآن متواتر ہے، اس طرح بہت ساری احادیث جو ہیں وہ متواتر سے ہم تک پہنچی ہے، تو اس لیے یہ اتھینٹک سورس ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور آج بھی سائنس بھی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کسی نہ کسی لیول پہ، تھیوری کے لیے خاص کر. اور سیکنڈ کائنڈ جو ہے مشہور، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ اگر 3 بندے سیٹسفیکشن کے لیے انف ہیں، 3 بندوں کا کسی بھی جنریشن میں سیٹسفیکشن کے لیے انف ہے. اب البتہ اگلی بات یہ کہ دا اتھینٹسٹی آف خبر الواحد جو تھرڈ ہے، جس میں کسی بھی جنریشن میں 3 بندوں سے کم ہو روایت کرنے والے، تو اس کو خبر واحد کہتے ہیں. تو اس کی اتھینٹسٹی کے لیے جو بیسیکلی ہم اس نریٹرس کے انٹیگریٹی کو بھی دیکھیں گے، نریٹرس کی تقوی کو دیکھیں گے، اس کی مروت کو دیکھیں گے، انٹیگریٹی کی حادثے کو دیکھیں گے، اس کی میموری کو دیکھیں گے، چین کی کنیکٹیوٹی کو دیکھیں گے، چین کہیں سے ڈسکنیکٹ نہ ہو. تو اس سارے اینگلز کو 4 پوائنٹس میں بعد میں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا. تو بہرحال صحابہ نے جو ہے احادیث کو محفوظ کیا، اور یہ 3 ٹائپس آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، اس کی اتھینٹسٹی کو بھی رکھ دیا. تو دس حدیث ہے کریٹڈ سچ، یہ جو دوسری حدیث ہے کہ من صحابہ نے یہ حدیث سنی تھی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا. اس حدیث کی بنیاد پر صحابہ کے دلوں میں بڑا ڈر ہوتا، ہر ایسی ویسی بات بیان نہیں کرتے. صحابہ جب حدیث بیان کرتے تھے تو حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں او کما قال علیہ السلام، شاید آپ نے اسی طرح کہا ہے. اور پھر کہتے کہتے بعض صحابہ تو بے ہوش ہو جاتے تھے، یعنی اتنا ڈر اور اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کی طرف کہیں جھوٹ نہ منسوخ ہو جائے، کہیں جھوٹ نہ بولے. تو صحابہ نے بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے حدیث کو آگے روایت کی. 4th پوائنٹ دی کرٹیسزم آف حدیث، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ حدیث کو، تو جیسے جیسے حدیث محفوظ ہوتی رہی، حدیث کو لکھا جاتا گیا، تو اسی کے ساتھ ساتھ حدیث کے جو نیریٹرز ہیں ان کے اوپر کرٹیسائز بھی کیا. تو انہوں نے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا. اس کو جو ہے all these tests were applied to each and every tradition or report before holding it reliable. ان کے تابعین نے کہا کہ اس کو اسناد کہتے ہیں، اسناد کہتے ہیں. عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ نیریٹرز کی چین جو ہے یہ نہ ہوتی اور اس کے اوپر ہم اس کو پرکھتے نہ، اس کا چھان پٹک نہ کرتے، اس کو ایگزامائن نہ کرتے، تو جس کا 2 دل کا چاہتا وہ حدیث میں ایڈ کر دیتا. تو لہٰذا پھر اساتذہ کو دیکھا جاتا تھا، اس کے اساتذہ کو دیکھا جاتا تھا، اس کی پرسنل لائف کو دیکھا جاتا تھا. ان ساری چیزوں میں یہ 4 پوائنٹ ہیں، ان کی بیس پر حدیث کو پکا جاتا تھا. تو بہرحال یہ اگر وہ حدیث کو ٹوٹلی دیکھیں تو بہت ساری 100 سے زیادہ ٹائپس ہیں حدیث کی. اگر اس کو سمرائز کریں تو 4 ٹائپس آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ خبر واحد کی تقسیم ہے، خبر مشہور، خبر متواتر،
जो हदीस मशहूर हदीस मुतवातिर हैं उसके बारे में तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, क्योंकि उसके नरेटर इतने ज़्यादा हैं, किस किस की आप डिस्कशन करेंगे, इतने ज़्यादा हैं, 100 200 300, तो आपको उसकी पर्सनल वन टू वन की डिस्कशन करने की, एक एक बंदे की रिलायबिलिटी के बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। खबर वाहिद थर्ड टाइप जो है हदीस की, उसके ऊपर आप बात करेंगे तो उसकी फिर 4 टाइप्स बन जाती हैं। खबर वाहिद की, खबर अहाद कहते हैं जिनकी, उसकी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट सही साउंड, सेकंड हसन गुड, थर्ड जो है ज़ईफ वीक, फोर्थ मौदू फैब्रिकेटेड, मौदू फैब्रिकेटेड घड़ी हुई मनगढ़ झूठी हदीस, ये 4। इसमें जो फर्स्ट 2 सही हसन एक्सेप्टेबल हैं और ज़ईफ और मौदू रिजेक्टेड है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ओनली द फर्स्ट 2 काइंड आर हेल्ड टू बी रिलायबल, और जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हैं ज़ईफ और मौदू हदीस वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब इसी को हम आगे देखेंगे कि इन हदीस की ये टाइप्स बनी कैसे हैं। यानी आप अगर सही को, किस हदीस को सही कहेंगे, किस हदीस को हसन कहेंगे, किस हदीस को ज़ईफ कहेंगे, तो उसके लिए हम ये जो क्राइटेरिया है, बिफोर डिक्लेयरिंग ए हदीस एज ए सही और हसन, द फॉलोइंग टेस्ट आर अप्लाइड। ये टेस्ट जो है वो होगा स्क्रूटिनी ऑफ इट्स नरेटर्स, कि पहले सबसे पहले नरेटर्स की छानबीन करेंगे, नरेटर्स कैसे हैं, क्या क्या छानबीन करेंगे उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सेकंड जो है उसको हम चेन ऑफ नरेटर्स कंटिन्यू है कि नहीं है, डिस्कनेक्ट तो नहीं कहीं हुई। कहीं देखें, अब एक मैं आपको बात बता रहा हूँ और आप बीच में स्किप हो गए और आप आगे 50 साल बाद वाला बंदा रिवायत कर रहा है और बीच में बंदा स्किप हो गया, तो कहीं बंदा स्किप तो नहीं हुआ, नरेटर स्किप तो नहीं हुई, इसको देखेंगे। थर्ड जो है कंपेरिजन ऑफ इट्स चेन एंड टेक्स्ट विद अदर अवेलेबल पाथ्स जो भी हैं ऑफ नरेटर्स, जो तरीके हैं उसके तुरुक जो हैं, जो जिन रास्तों से आई है, एक इस शागिर्द से रिवायत आ रही है, एक उस शागिर्द से आ रही है। मैं अब यहाँ के आज के दौर के हिसाब से सुनाऊँ, एक ARY न्यूज़ वाले रिपोर्टर जो है खबर दे रहा है, एक फलां खबर दे रहा है, तो वो तो ज़ाहिर बात है झूठ मिक्स कर देते हैं। वो नरेटर्स जो हैं यहाँ पे, जो रिवायत करने वाले हैं, बेसिकली जो भी रिपोर्टर्स हैं, तो वो रिपोर्टर उनको परवाह कोई नहीं है, झूठ हो सच हो, लेकिन यहाँ पे रिवायत करने वाले को परवाह। तो बार उसको देखेंगे हम, उसकी चेन को दूसरी चेन से कंपेरिजन करेंगे, उसके टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से कंपेयर करेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा एक्सेप्टेबल है और कौन सा एक्सेप्टेबल है, कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है और कौन सा ज़ईफ है। और फोर्थ जो है एग्जामिनेशन ऑफ द चेन एंड द टेक्स्ट ऑफ द हदीस इन द लाइट ऑफ other material available on the subject and to ensure that there is no defect in the chain or in the text. तो फिर हम पूरी होल हदीस को, उसके टेक्स्ट को, उसके नरेटर्स को, टोटल हदीस की दूसरा जो पूरा मजमुआ है हदीस का, उसके साथ कंपेयर करेंगे। उसमें देखेंगे कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई रेयरनेस तो नहीं है, कहीं कोई इल्लत, कोई रीज़न तो नहीं है ऐसी जिसकी वजह से हदीस रिजेक्ट की जा रही हो। ये 4 क्राइटेरिया टेस्ट के जो क्राइटेरियाज हैं, इनके थ्रू जो हदीस को डिस्कस वो परखा जाता है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है हदीस सही है, ये हदीस हसन है, एक्सेप्टेबल है, ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस मौज़ू है, एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजेक्टेड है। We will try to give a brief explanation of these 4 tests as they are applied by the scholars of hadith to scrutinize the veracity of a tradition. इस हदीस को परखने के लिए फर्स्ट जो है हदीस के नरेटर्स को परखेंगे। कैसे परखेंगे? फर्स्टली एग्जामिनेशन ऑफ द इंटीग्रिटी एंड हॉनेस्टी ऑफ ए नरेटर। सबसे पहले नरेटर्स की हॉनेस्टी को और नरेटर्स की जो है इंटीग्रिटी को देखेंगे, हॉनेस्ट है कि नहीं। अगर वो दयानतदार नहीं है, ईमानदार नहीं है, झूठा है, कौन कौन से पॉइंट हैं आगे इसको थोड़ा सा मैं और भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले उसके बारे में पता लगाएंगे कि ये बंदा सही बंदा है कि नहीं। अगर सही है तो उसकी हदीस एक्सेप्टेबल है, अगर नहीं है तो एक्सेप्टेबल नहीं। इसकी बेस पर इतनी ज़्यादा किताबें लिखी हुई, मैं आगे जिक्र करता हूँ। सेकंड जो चीज़ देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ हिज मेमोरी पावर, उसकी मेमोरी पावर कैसी है, भूलता तो नहीं है, उसको चीज़ याद रहती है या नहीं रहती। अगर वो चीज़ें उसको याद नहीं रहती तो उसकी हदीस भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें देखेंगे नरेटर्स, एक उसकी मेमोरी, उसका हादसा, क़ुव्वत यादाश्त, और दूसरा उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी ऑनेस्टी, उसकी इंटीग्रिटी, इसको देखा जाएगा। To carry out this scrutiny, a separate complete science has been introduced which is called ilm al-rijal, the knowledge of men. एक पूरा फन, एक पूरा नॉलेज बनाया गया, उसको इल्म रिजाल कहते हैं। तो उसके ऊपर एक अंग्रेज है जिसने मुसलमानों की इस पर रिसर्च की थी, उसने कहा कि 5 लाख लोगों के अहवाल महफूज हैं, उनके हालात महफूज हैं। यानी 5 लाख जो नरेटर्स थे
ان کے حالات کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کی انٹیگریٹی کیا ہے، اس کی آنیسٹی کیسی ہے یہ یا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کی قوت حافظہ کیسی ہے، یاداشت کیسی ہے، ساری چیزیں، اور اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل، اس کی لائف کی بیبلیوگرافی وغیرہ سارا کچھ، یہ حدیث ہے. اس کو علم الرجال ہے، علم اسماء الرجال. اس کے اوپر بڑی کتابیں لکھی ہیں. امام بخاری نے تاریخ الکبیر، یہ 9 والیومز میں ہیں. 13,781 جو اس نیریٹرز ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن اس میں کی ہے صاحب نے، امام بخاری. اسی طرح الجرح والتعدیل جو ہے ابن ابی حاتم کی جو ہے یہ کتاب ہے، 9 والیومز میں ہیں. والیوم مختلف بھی ہو سکتے ہیں، یہ پبلشر ٹو پبلشر ویری کرتا ہے. 18,050 18,050 جو ہیں یہ لوگوں کے بارے میں انہوں نے اس پہ ڈسکشن کی، نیریٹرز کے بارے میں ڈسکشن. اور تہذیب و تہذیب ہے علامہ ابن حجر اسقلانی کی ہے رحمہ اللہ، 12 والیومز میں، مختلف پبلشر ٹو پبلشر ویری کرتا ہے. 12,455 انہوں نے اس نیریٹرز کو ڈسکس کیا. میزان الاعتدال ہے، اس میں اسماء رجال پہ یہ بڑی کتاب ہے، علامہ ذہبی کی ہے، 4 والیومز میں ہے. 11,053 جو ہے ان لوگوں کے حالات کا اس میں ذکر ہے. اور لسان المیزان ہے، حافظ ابن حجر کی ہے یہ کتاب بھی، 7 والیومز میں 5,991. اور الثقات جو ہے، ثقات مطلب ریلائبل پرسنس، ان کے بارے میں علامہ اجلی جو ہے لکھا ہے، ایک کتاب ہے 2,116. اور اسی طرح المغنی فی الضعفاء، ضعیف لوگوں کے بارے میں، اوپر والی جو ہے ثقہ لوگوں کے بارے میں، ریلائبل وہ لوگ جو ریلائبل نہیں ہیں، ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، ضعیف لوگ ہیں. علامہ ذہبی کی یہ کتاب ہے، 2 والیومز میں ہے، 7,854. یہ تو ایگزامپل دی میں نے آپ لوگوں کو، ان لوگوں کے حالات محفوظ ہیں. یہ فرسٹ ہے. اب کسی بھی حدیث کو آپ دیکھیں گے تو اس میں سب سے پہلے نیریٹرز کے بارے میں 2 چیزوں کو دیکھیں گے، اس کی انٹیگریٹی، آنیسٹی، اور دوسری چیز اس کی یاداشت، میموری پاور. سیکنڈ جو ٹیسٹ ہے وہ ہے کانسٹینسی آف دا چین آف نیریٹرز، کہ حدیث کی جو چین ہے وہ کنٹینیو ہو. اگر وہ کہیں سے بروکن ہے کسی جگہ پہ، وہ جو نیریٹرز چین کریں. فار ایگزامپل میں جو آپ کو ایک حدیث کی ایگزامپل دی تھی، امام بخاری مسدد سے روایت کر رہے ہیں، اور مسدد جو ہیں روایت کر رہے ہیں یحییٰ سے. اب وہ یحییٰ کو سکپ کر دیں اور وہ روایت کریں اپنا ان کے بعد جو ان کے استاد تھے قتادہ کتابات. تو ظاہر بات ہے قتادہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش وفات بہت پہلے کی ہے، اور جو یحییٰ ہیں ان کی تاریخ پیدائش بھی بہت بعد کی ہے. تو درمیان میں گیپ آ گیا. اس گیپ کو پتہ لگانا ہے، اس گیپ کو پتہ لگانے کی بہت مشکل ہے، لیکن اس کے اوپر بھی جو علماء محدثین ہیں انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، بڑا کام کیا. اس کی بیس پر اگر کوئی حدیث جو ہے وہ ڈسکنٹینیو ہے، کہیں چین جو ہے ڈسکنٹینیو، کہیں پہ کوئی نریٹر مسنگ ہے، تو اس کو حدیث منقطع کہتے ہیں، بروکن منقطع کہتے ہیں، کٹی ہوئی حدیث کہتے ہیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں. اس کی بیس پر حدیث کی بہت ساری ٹائپس بن جاتی ہیں کہ ڈسکنٹینیو ہوئی، جو ڈسکنٹینیو ہوئی ہے حدیث کی چین، وہ یہاں سے ہوئی ہے، یہاں سے ہوئی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صحابہ ہیں، اس کے بعد تابعی ہیں، اس طرح. تو کہاں سے ڈسکنٹینیو ہے؟ یہاں سے، یہاں سے، یہاں سے، شروع سے آخر میں یہاں سے. اس کے حساب سے انہوں نے حدیث کی مختلف ٹائپس بنا کے ڈسکس کی، لیکن وہ ساری ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تھرڈ جو ہے کمپیریزن ود ادر نریشنس، کہ دوسری حدیث کے ساتھ جو ہے کمپیئر کرنا. ڈفرنٹ پارٹس جو ہیں اس کو طرق کہتے ہیں حدیث میں. ہم مثال لے لیں، ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، اس کے بعد ان کے شاگرد، ایک شاگرد نے مدینے چلے کے روایت کی، پھر مدینے سے آگے شاگرد پھیل گئے، دوسرا شاگرد جو ہے کوفہ چلا گیا، کوفہ سے روایت ہے، اور تیسرا شاگرد ان کا جو بصرہ چلا گیا، پانچواں شاگرد کراچی آ گیا، چھٹا شاگرد جو لاہور آ گیا. اب یہ مختلف ایریاز میں پھیل گئے شاگرد، اور یہ مختلف روایتیں ہیں. تو اب یہ جو شاگردوں کی چین ہے نا، اس ہر چین کو طریق کہتے ہیں، طریق، راستہ، یہ طرق ہے، ہر چین کو طریق کہیں گے. تو عمر سے جو روایت کرنے والے ہیں لاہور والے الگ ہیں، پھر لاہور کے آگے شاگرد ہیں لاہوریوں کے، پھر کراچی والوں کے آگے شاگرد ہیں، تو یہ چینز ہیں مختلف، ان کو طرق کہتے ہیں. اسی طرح جب ہم ان شاگردوں کو اکٹھا کریں گے تو اب 50 فار ایگزامپل شاگرد ہمیں مل گئے. مثال لینے، ایک بندہ روایت کرتا ہے، اس کے پاس 50 شاگرد ہیں. مثال لینے جو روایت دی قتادہ کے شاگرد ہیں 50، ان 50 شاگردوں میں 45 شاگرد کا ٹیکس اور ہے اور 5 شاگردوں کا ٹیکس اور ہے. تو وہ جو 45 شاگردوں کا ٹیکس ہے، 45 شاگردوں کی جو ورڈنگ ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی، اور جو 5 شاگردوں کی ورڈنگ ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، کیونکہ 45 کی روایت کو وہ میجورٹی ہے، اس کی بیس پر اس کو، تو اس جو جس کی ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ 5 لوگوں کی، یا 49 تو ایک بات کر رہے ہیں، اور 1% جو ہے ایک شاگرد اس کے اندر کچھ ایکسٹرا بات کر رہا ہے. تو اس کی جو ایکسٹرا بات ہے، یا
اس کے اندر موڈیفیکیشن ہے، اس موڈیفیکیشن کی بیس پر اس کی حدیث کو کہیں گے حدیث شاذ، شاذ کہیں گے، ریئر. تو یہ حدیث ریئر ہے، ریئر حدیث صحیح نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ کمپیئر کریں گے پوری چین کو چین کے ساتھ، تو اس کی بیس پر پتہ چلے گا کہ یہ ایک چین کو باقی چینز کے ساتھ کمپیئر کریں گے، اس کی بیس پر ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی حدیث اتھینٹک ہے، کون سی حدیث اتھینٹک ہے. فورتھ اور لاسٹ پوائنٹ جو ہے، ہم حدیث کو جنرلی جو ہے انالائز کریں گے، وہ چین کو بھی چین کے ساتھ کریں گے، لیکن ٹیکسٹ کو ٹیکسٹ کے ساتھ کریں گے، اور اس چین کو ٹیکسٹ ٹوٹل حدیث کو باقی اویلیبل جو ہمارے پاس سورس ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، باقی حدیث اتھینٹک حدیث ہیں، اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے. اگر وہ آپس میں کمپیئر کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی یہ بات ایسی کر رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن ہی نہیں کریں، یعنی ایسی لگتا ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، ایسی بات ہے، تو اس صورت میں اس حدیث کو ہم اس ڈیفیکٹ کی وجہ سے، اس ریزن علت کی وجہ سے کہ بھئی یہ شریعت کے عام احکامات کے خلاف بات کر رہا ہے، اور شریعت کی جو عام چیزیں بیان ہوئی ہیں اس کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ جو جینور نیریٹرز ہیں ان کے خلاف بات کر رہا ہے، تو اس نیریٹرز کی جو روایت ہے اس کو اس ڈیفیکٹ کی وجہ سے، اس علت کی وجہ سے، اس ریزن کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا جائے. تو اب آتے ہیں کہ صحیح حدیث کیا ہے. تو اب اوپر والی 4 پوائنٹ کو، 4 ٹیسٹ کو ڈسکشن کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں what is reported by a reporter who is honest and of good memory، کہ honest بھی ہوں، good memory بھی ہوں. فرسٹ پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا. اور without any break in the chain، سیکنڈ پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا آپ کا نریٹ سے. without any شذوذ، تھرڈ پوائنٹ آ گیا. شذوذ کیا ہے کہ آپ نے چین کو دیکھا، ایک چین کو دوسری چین کے ساتھ، تیسری چین کے ساتھ، چوتھی چین کے ساتھ کمپیئر کیا، تو 49 شاگرد ایک بات کر رہے ہیں اور ایک شاگرد ایک پا رہا ہے، تو ایک شاگرد بات کر رہا ہے، ایک وہ اس کو شاذ کہیں گے. تو حدیث شاذ نہیں ہونی تھی، جو حدیث شاذ ہوگی ایک بندے کی ہوگی اس کو حدیث صحیح نہیں کہیں گے، 49 لوگوں کی حدیث کو صحیح کہیں گے. لاسٹ پوائنٹ، اینڈ وداؤٹ اینی الا ریزن ڈیفیکٹ، اس میں ڈیفیکٹ نہ ہو. ڈیفیکٹ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث شریعت کے عمومی احکامات کے خلاف ہو. یہ بہت مشکل کام ہے. کتاب العلل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس طرح کی چیزیں اکٹھی کی ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ حدیثیں اپنی چین کے اعتبار سے تو ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن ٹیکسٹ کے اعتبار سے یہ حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے دوسرے احکامات کے خلاف ہیں، صحیح نہیں لگتی. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، یہ حدیث کی صحیح کی تعریف ہے. اب حدیث حسن کیا ہے؟ حدیث حسن کیا ہے کہ اگر فرسٹ میں دیکھیں کہ اگر کسی راوی کا حافظہ صحیح ہے لیکن اس کی عدالت میں تھوڑی سی کمی ہے، اس کی انٹیگریٹی میں تھوڑی سی کمی ہے، ہونیسٹی میں کمی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے، تقوی میں تھوڑا سا فرق ہے. مثلا فرق کے بارے میں مثالیں اس طرح ملتی ہیں کہ جیسے اس وقت تو برا محسوس کرتے تھے بازار میں چلتے ہوئے کھانا، تو بازار میں چلتے ہوئے کھانے والے کی حدیث نہیں لیا کرتے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو پرابلم ہے، یعنی بیسیکلی وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ چین ڈسکنیکٹ نہیں ہے، 4 پوائنٹس پہ پرکھ لیا لیکن ہلکا پھلکا اس کی فرق ہے اس کے اندر، انٹیگریٹی کے اندر، تو اس کی بیس پر جو ہے اس حدیث کو حدیث حسن کہیں گے. اور حدیث حسن اگر زیادہ ہوں شاگردوں سے مل جائے، تو اگر وہ 50 شاگردوں کی چین سے آ جائے تو وہ پھر صحیح کے درجے کا رتبہ بھی لے رہی ہے. تو بہرحال حدیث صحیح ہے، اور اس میں تھوڑا سا کرائٹیریا میں فرق آ جائے تو حدیث حسن ہوگی، کہ دونوں حدیث ایکسیپٹیبل ہیں. اس کے علاوہ جو حدیث ضعیف ہے، a hadith which falls to reach the status of حسن is ضعیف، جو حدیث حسن نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. کون سی ہو سکتی ہے حدیث ضعیف؟ حدیث ضعیف وہ ہو سکتی ہے جس حدیث کا روایت کرنے والے کی میموری صحیح نہیں ہے. حدیث ضعیف وہ ہو سکتی ہے جس میں نیریٹرز کی جو چین ہے وہ ڈسکنٹینیو ہے، جس میں منقطع ہے، ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. حدیث ضعیف وہ ہو سکتی ہے کہ جو حدیث جو ہے 45 اسٹوڈنٹ ایک طرف روایت کر رہے ہیں اور 5 اسٹوڈنٹ ایک طرف روایت کرتے ہیں، وہ 5 اسٹوڈنٹ کی جو حدیث ہے وہ حدیث ضعیف کہلائے گی. حدیث ضعیف وہ ہو سکتی ہے کہ جو شریعت کے عمومی احکامات کے خلاف ہے، اس کو حدیث ضعیف بنائیں گے. تو بھائی حدیث کی ضعیف بہت ساری ٹائپس بن جائیں گی، وہ بھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. موضوع حدیث کیا ہے کہ الذہبی ڈیفائنز موضوع fabricated hadith as the term applied to hadith the text of which goes against the established norms of the prophet's saying or its reporter include a lie. دو باتیں بنیادی ہیں حدیث موضوع کی. حدیث موضوع من گڑت حدیث. من گڑت حدیث دو طرح کی چیزیں من گڑت حدیث میں ہوں گی. ایک بنیادی حدیث من گڑت میں یہ ہوتی ہے اس کی جو ٹیکسٹ ہے وہ ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا ممکن نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میرے پاس جو بھی بندہ آئے گا وہ جھوٹ نہیں بولے، یہ تو غلط لگ، انسان جھوٹ بولتا. اسی طرح دوسری جو چیز ہے موضوع حدیث ہونے کی وہ یہ ہے کہ وہ چین کی نیریٹرز کی جو چین ہے، جو راوی ہیں، اس میں کوئی جھوٹا بندہ ہو.
उस को मौजू हदीस की। फिफ्थ पॉइंट जो मैंने उसको उसमें ऐड नहीं किया था, लास्ट में उसको मैंने सिर्फ आपसे डिस्कस करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए हदीस के बारे में, हदीस रिजेक्टेड कौन सी है और हदीस एक्सेप्टेड कौन सी है। तो ये कंक्लूजन है बेसिकली हदीस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड का। तो ये आप लोगों की सेकंड लास्ट स्लाइड है कि बेसिकली जो हदीस मरदूद है, रिजेक्टेड है, उसकी बेसिक दो रीजंस हैं जो ऊपर वाली सारी डिस्कशन से हमें समझ में आए। फर्स्ट जो है वो है कि कहीं से नरेटर्स की चेन में मिसिंग हो, डिसकंटिन्यू हो जाए। वो कहाँ से? अब डिसकंटिन्यू अगर आप देखें तो द मुहद्दिस, द प्रॉफिट, अब ये नीचे देखें लेफ्ट से दाएं, जैसे इमाम बुखारी है, इमाम बुखारी के बाद लिंक ए, जैसे हमारे पास मुसद्दद थे, लिंक बी यहया, लिंक सी जो है शअबा, लिंक डी कतादा, लिंक ए वहां से जो है लिंक ई जो है अनस, और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल उसी हदीस के अकॉर्डिंग ये टेबल बनाया। तो अब आप देखें कि मिस जो जहाँ से बीच में से नरेटर्स की चेन में कंटिन्यूसली वो चेन नहीं चल रही, बल्कि बीच में डिस्कनेक्ट होगी। कहाँ से डिस्कनेक्ट हुई? तब हमने इमाम बुखारी से लिया है, मुहद्दिस इमाम बुखारी है, लिंक ए है मुसद्दद, लिंक बी है यहया, लिंक सी है शोबा, लिंक डी है कतादा, और लिंक ई है अनस, और आगे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तब लिंक ई इज मिसिंग, द सनद चैन इज मुरसल। अगर ई लिंक जो है वो मिसिंग है, यानी सहाबी का नाम ही नहीं लिया, रिवायत कर ली, तो सहाबी का अगर नाम नहीं है रिवायत में तो उस रिवायत को मुरसल कहते हैं। और लिंक बी एंड सी, बी एंड सी कौन सा है? बी एंड सी, बी था मुसद्दद के जो उस्ताद थे यहया और शोबा, यहया और शोबा मिसिंग है, तो उस सूरत में उस हदीस को मुनकते कहेंगे, मुनकते कटी हुई। और लिंक बी एंड सी और मिसिंग, द सनद चैन इज मौबल। बी एंड सी दोनों अगर मिसिंग हो, बी सी डी एंड ई ऑल आर मिसिंग, यानी ये कहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, बीच में चैन है ही नहीं है, इस हदीस को मुअल्लक़ कहेंगे। तुम्हारे ये हदीस के मुख्तलिफ नाम है, सिर्फ मैंने आइडिया देने के लिए। तो एक पॉइंट होगा जिसकी वजह से हदीस रिजेक्टेड होगी कि जो नरेटर्स की चेन है उसमें कोई मिसिंग हो या डिसकंटिन्यूअस। और सेकंड जो पॉइंट है जिसकी वजह से हदीस रिजेक्टेड होगी, वो होगी कि जो नरेटर्स की चेन है उसके ऊपर कोई बात की गई हो, कोई ताना लगाया गया हो, कोई क्रिटिसाइज किया गया हो, उसके नरेटर्स को क्रिटिसाइज किया गया। और नरेटर्स को क्रिटिसाइज 10 पॉइंट की बेस पर किया जाता है। कौन कौन सी? नंबर 1, वो झूठा है। नंबर 2, उसके बारे में झूठ की तोहमत है। नंबर 3, वो गलतियां बड़ी करता है। यानी जैसे आप बातें करते हैं ना, बातों में कभी इधर की बात कर दी, कभी उधर बात की, फिर उस बात के अंदर मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफिकेशन, फिर मॉडिफिकेशन, एक बात बंदा नहीं करता, गलतियां बहुत करता है बात करने में। और तीसरा गफलत है, गाफिल है, परवाही कोई नहीं क्या बात की थी, कल क्या की थी, परसों क्या की थी, यानी उसको पता ही नहीं चलता बातें क्या कर रहा हूँ, कॉल फॉल बकता रहता है। नंबर 5, वो फासिक है। नंबर 6, उसके वहम हो जाता है, हाँ मैंने ये किया था काम, ना नहीं मैंने किया था, मैंने किया था, हाँ किया था, और वहम हो रहा है। नंबर 7, वो मुखालफत करता है दूसरे शागिर्दों की, मिसालें 45 एक बात कर रहे हैं, ये एक बात कर रहा है। नंबर 8 के इस बंदे के बारे, नरेटर के उस बंदे के बारे में पता नहीं है कौन है, बंदे का नाम तो है, नाम पता ही नहीं है बंदा कौन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास कि बंदा कौन है। जैसे खालिद है, खालिद कौन सा खालिद, केड़ा खालिद, कौन सा वाला खालिद, इसके आगे डिटेल है, तो वो उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता नहीं है। नंबर 9, वो बिदअती है, ऐसी चीजें करता है जो शरीयत में नहीं है, बिदअती है। और नंबर 10 कि उसका हाफिजा, उसकी मेमोरी ठीक नहीं। ये 10 पॉइंट्स को देखा जाएगा नरेटर की चेन में, नरेटर के बारे में। ये पॉइंट्स हैं, इसकी बेस पर हदीस को या तो कहा जाएगा रिजेक्टेड या एक्सेप्टेबल। ये आपके सामने सारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी डिस्कशन होगी हमारी हदीस का, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।